ہوئے کہا۔ اب کی بار پریشان ہونے کی باری زرینہ بیگم کی تھی، مگر وہ کافی سمجھدار عورت تھی۔ پہلے تو تھوڑے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آئے، پھر اپنے آپ کو نارمل کرتی ہوئی کچن کی طرف نکل گئی۔ حجاب اپنے کمرے میں بیٹھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ تبھی امی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بولی، حجاب بیٹی میں اندر آ جاؤں؟ ہاتھ میں مزید چاکلیٹ فلیور والا دودھ لیے آپ مجھے بلا لیتی، میں آ جاتی۔ حجاب جلدی سے کہہ کر ماں کے احترام میں کھڑی ہو گئی اور پیار سے بوسہ دیتے ہوئے ماں کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ماں کو پلنگ پر بٹھاتے ہوئے خود ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ یہ اس کی عادت تھی۔ ماں جب بھی اس کے کمرے میں آتی یا کہیں بھی ماں کے پاس بیٹھتی تو ماں کے قدموں میں ہی بیٹھتی۔ بابا چونکہ اس سے قدموں میں بیٹھنے ہی نہ دیتے، اس لیے یہ اس کی حسرت ہی رہ جاتی کہ وہ ان کے قدموں میں بیٹھے۔ بابا البتہ خود کھڑے ہو جاتے اور اسے بڑی عزت کے ساتھ بٹھاتے۔ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کا بڑا احترام فرمایا ہے، تو میں نہ کروں اپنی بیٹی کا احترام؟ اماں کے قدموں میں بیٹھ کر ہمیشہ ان کی گود میں سر رکھ لیتی اور اماں بھی پیار سے اس کا سر سہلاتی، جو حجاب کو بہت اچھا لگتا اور خوب دعائیں لیتی۔ اماں سے اب بھی اس نے یہی کیا تھا اور اب ماں کی گود میں سر رکھ کر دعائیں لے رہی تھی اور اماں پیار سے اس کا سر بھی سہلا رہی تھی۔ پیار سے سر سہلاتے سہلاتے اماں بولی، حجاب بیٹی ایک بات بتاؤ، کیا میں آپ کی دوست نہیں ہوں؟ اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جی اماں بالکل ہیں آپ میری دوست، آپ تو بہت اچھی دوست ہیں۔ حجاب تو پھر آپ مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو کہ مولوی صاحب کے پاس کیوں نہیں پڑھنا؟ اماں نے پیار سے اٹھا کر اسے اپنے برابر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ حجاب کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ابھی بابا نے میری پڑھائی رکوا دی تو۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ ماں کو سب کچھ بتائے یا نہیں۔ آخرکار اس نے تھوڑے تذبذب کے بعد سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا اور بولی، امی میں آپ کو بتا دوں گی تو آپ مولوی نے زرد ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ ماں سے پوچھا۔ زرینہ بیٹی کی یہ کیفیت دیکھ کر پریشان ہو گئی، مگر پھر بھی اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، نہیں میری جان، میں بھلا کسی کو کیوں بتاؤں گی؟ ہاں آپ کے بابا جان کو تو بتانا پڑے گا کہ وہی مسئلے کو سمجھ کر بہترین حل نکالیں گے، مگر اماں مولوی صاحب کو تو ہرگز نہیں بتائیں گی نا، ورنہ وہ مجھے ڈانٹیں گے وین والے انکل کی طرح۔ وہ ایسے بولی کہ ابھی رو دے گی۔ یہ کیا بول دیا؟ وین والے انکل نے اسے سختی سے منع کیا تھا جب انہوں نے اسے زبردستی گود میں بٹھانا چاہا تھا۔ وہ چیخی چلائی تھی تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا تھا، مگر اسے دھمکی دی تھی، کسی کو بتایا تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم اپنی شکل بھی نہیں پہچان سکو گی، جس کی وجہ سے اس نے ڈر کے مارے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ آج بے اختیار اماں سامنے منہ سے نکل گیا تھا، مجھے بتاؤ بیٹی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں، تم ہمیں ہر بات بتاؤ، ہم تمہارے والدین ہیں، اگر آپ کو کہیں ہراساں یا خوفزدہ کرتا ہے تو اس سے نمٹنا ہمارا ہی کام ہے۔ آپ بالکل نہیں گھبرائیں، بلکہ آپ کو کوئی مسئلہ تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ہم سے پہلے ہی شیئر کر لیتی تاکہ آپ کسی پریشانی سے بچ سکیں۔ امی بابا سے کچھ نہیں چھپاتے، نہ ہی ڈرتے ہیں، ہاں ان کا ادب ضرور کرتے ہیں۔ ماں باپ اس دنیا میں وہ واحد ہوتے ہیں جو آپ کے سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ چلے اب جلدی سے بتائیں کیا معاملہ ہے؟ اماں نے اسے پیار سے پکار کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، اور پھر حجاب ڈرائیور انکل اور مولوی صاحب کی ساری باتیں بتاتے، جھجکتے اور زرینہ بیگم کا خون کھول رہا تھا اور ایک غم ان کے اندر تک اترتا جا رہا تھا کہ ان کی بیٹی نے ایک عرصے تک یہ خوف اکیلے جھیلا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ کوئی بڑا نقصان نہیں اٹھایا تھا، ورنہ اس خوف میں کہ انکل یا مولوی صاحب ماریں گے واقعی بڑا نقصان اٹھا سکتی تھی۔ وہ تو اللہ نے کرم کیے رکھا اور وہ ان کی ہوس کا نشانہ بننے سے بچی رہی۔